ہمارے ایک نان احمدی دوست ہمارے ساتھ ہیں طارق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. جی جناب طارق صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو. جی طارق صاحب السلام علیکم. آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, فرمائیے. ہلو. طارق صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں, ٹیلی فون پہ صرف بات کریں. جی طارق صاحب. جی آپ سے یہ سوال تھا, آواز آ رہی ہے؟ جی اس سوال کا جواب تو یہ کہ آواز آ رہی ہے. اچھا, وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ کا جماعت احمدیہ کا جو ہے یہ مالی نظام جو ہے, جی جی, یہ کیا صرف چندوں پہ ہی چل رہا ہے یا کہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جیسے شیئر وغیرہ خریدتے ہیں مختلف کمپنیز میں, جی تو وہ شیئر بھی ہیں آپ کے یا کہ صرف چندوں عوام کا جو آپ کے لوگ جو دیتے ہیں چندہ وغیرہ, جی اسی سے آپ کا سارا سیٹ اپ چلتا ہی ہے؟ جی جی نصیر صاحب بتائیں گے آپ. جی جماعت احمدیہ کے مالی نظام کی ایک بنیاد وصیت کے نظام میں, جیسا کہ ہم پچھلے پروگراموں میں ذکر کرتے آ رہے ہیں, شاید آپ نے وہ پروگرام مس کر دیے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ ان چندوں کے جو انتظام کرنے والی ہماری جماعت کی کمیٹی ہے یا انجمن ہے, وہ ان چندوں کو تجارت کے ذریعے اور بڑھا بھی سکتی ہے. تو ان جو مال کی انویسٹمنٹ ہے, جو چندے لیے جاتے ہیں, اس کو بڑھانا یہ ذمہ داری ہے, اور یہ اس قرآن کریم اور اسلام کی تعلیم کے عین مطابق ہے. اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نکمے ہو کے بیٹھ رہے ہیں کہ بس میرے پاس یہ ہیں, کیونکہ آپ نے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اپنے پر, اپنے اہل و عیال پر, اپنے عزیز و اقارب پر, دینی اغراض پر, بنی و انسان کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے. اس کو جب خرچ کرنا ہے, اگر اس کو مال کو بڑھائیں گے نہیں تو کہاں سے خرچ کریں گے؟ اس لیے جماعت جو ہے وہ ان اموال کو ایک باقاعدہ نظام کے تحت اس کو انویسٹ بھی کرتی ہے, تاکہ یہ چندے جو ہیں ان میں وہ ظاہری لحاظ سے بھی بڑھیں, اور جو ان کے جو گول ہے وہ وہی رہتا ہے, مقصد وہی ہے, مقصد وہی ہے. لیکن ناجائز جو ہے نا, اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کسی اور ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, یہ اصل میں وہی مال ہے جو جماعت کے افراد محض اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہیں, اور خدا تعالیٰ ان میں غیر معمولی برکت دیتا ہے. اور جہاں تک نظام کا تعلق ہے, نظام ان کی حفاظت اور ان کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن تدبیر کرتا ہے. جی, لیکن یہ طارق صاحب آپ کی خدمت میں ہم ضرور طارق محمود صاحب کہیں گے کہ جو گول ہے جماعت احمدیہ کے لیے, جو ایک تو مال کا حصول جو ہے وہ ہمیشہ انتہائی جائز اور انتہائی اسلامی طریق کے مطابق ہے, اور اس کا جو استعمال ہے وہ بھی اشاعت اسلام کے لیے ہے. اور حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اشاعت اسلام کا وہ محدود سا مطلب نہ لیا جائے جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ جو دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں آج کل, ہم تو اسے دنیاوی ہی کہیں گے, کہ ٹرین میں ایک آدمی چڑھ آتا ہے, کئی نسلیں جوان ہو گئی اس کو دیکھتے ہوئے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسٹیشن کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو جی پیسے دیں اس کے لیے. ہاں جی, تو یہ اس طرح کی ڈیفینیشن اسلام کی نہیں ہے کہ آپ ایک مسجد کو تعمیر کرنے میں ساری عمر گزار دی اور وہ ہو ہی نہیں چک رہی اور آپ لوگوں سے پیسہ بٹورتے چلے جا رہے ہیں. جماعت احمدیہ انتہائی جائز, انتہائی اسلامی طریق سے مال کا حصول کر کے اور اس مال کو انتہائی اسلامی مقاصد کے لیے خرچ کرتی ہے. تو ہم کافی پچھلے پروگرامز میں تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں. اس میں یتامہ کی کفالت ہے, اس میں بیوگان کی کفالت ہے, شہداء کی فیملیز کی کفالت ہے, اس میں بہت سے تعلیمی قرضے ہیں, اس میں بہت سے تعلیمی اسکالرشپس ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کی ایک لمبی فہرست ہے, گاہے بگاہے ہم پروگرامز میں ذکر کرتے بھی رہے ہیں, کرتے بھی انشاءاللہ تعالی رہیں گے. اور ابھی جس طرح نصیر قمر صاحب نے بتایا, اگر کہیں پہ مثلا زمین کی شکل میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, زرعی اراضی کی شکل میں ہوتی ہے, تو اس سے بھی جو حاصل ہونے والا مال ہے وہ بھی دوبارہ اسی سائیکل میں واپس جاتا ہے اور انہی عظیم الشان مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جسے اشاعت اسلام کی وسیع تر ڈیفینیشن کہتے ہیں. اور ابھی محمد